الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ در حقیقت رمضان المبارک کا مقدمہ ہے اور اس کی تیاری کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ جل جلالہ کی خصوصی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اس میں بہت سے ایسے کام اور نیک کام مسلمان سر انجام دیتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ کہ باقی 11 مہینوں میں ان اعمال کے اندر وہ اہتمام نظر نہیں آتا۔ رمضان میں خاص اہتمام ان کا کیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں جو کام اہتمام کے ساتھ کیے جاتے ہیں اور اللہ جل جلالہ نے جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے 2 کام بڑے ہی ممتاز ہیں۔ ایک دن کا روزہ، دوسرے رات کی قیام اللیل، رات کی تراویح۔ یہ 2 کام بڑے اہم ہیں۔ قرآن کی تلاوت اور روزہ، یہ 2 کام بڑے ہیں۔ شعبان چونکہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات زندگی پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو صحابہ کرام کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا تھا۔ وہ سارے کام چھوڑ کر قرآن کریم بڑے اہتمام سے زیادہ تلاوت کرتے تھے رمضان کی تیاری کے لیے، اور روزے بھی رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے مسلسل کبھی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے، کہ شعبان اور رمضان کے روزے آپ مسلسل رکھتے تھے، پورے کے پورے رکھتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے صحیحین میں، صحیح بخاری اور مسلم میں، فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، کہ آپ رمضان میں پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، اس کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے آپ نہیں رکھتے تھے۔ وما رأیتہ اکثر منہ صیاما الا فی شعبان، اور باقی 11 مہینوں میں شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے میں نے حضور کو نہیں دیکھا۔ آپ سب سے زیادہ شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ چنانچہ مسلم کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ یہ ہیں، فرماتی ہیں کانا یصوم شعبان
كله إلا قليلا بل يصوم شعبان كله کہ آپ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے بلکہ بس ایک آدھ روزہ آپ چھوڑتے تھے. اور کبھی فرماتی ہیں یوں سمجھو پورے ہی شعبان کے آپ روزے رکھتے تھے. بمشکل ایک دو روزے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑتے تھے، باقی پورے شعبان کے آپ روزے رکھتے تھے. تو شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، تو اس میں قرآن کی تلاوت صحابہ کرام کثرت سے کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک میں قرآن کا پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور شعبان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے. آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی کثرت سے روزے رکھتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے روزے وہ طبیعت کی خوشی کے ساتھ رکھے جائیں، وہ طبیعت پر گرا نہ گزرے، مشکل نہ ہوں، بھاری نہ ہوں. اس لیے آپ شعبان سے ہی روزوں کا اہتمام فرماتے. اور پھر ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسو ہلال شعبان لرمضان کہ شعبان کی ایک ایک تاریخ کو شمار کرو رمضان کے لیے. شعبان رمضان کا اپنے اندر شوق اتنا پیدا کرو کہ اس کے لیے ایک ایک تاریخ شعبان کی تمہارے اوپر بھاری پڑ جائے. ایک ایک تاریخ شمار کرو، پوچھو ایک دوسرے سے آج شعبان کی کیا تاریخ ہے، آج شعبان کی کیا آج 11 تاریخ ہے، مطلب 19 دن باقی ہیں. آج کتنی تاریخ ہے؟ آج 12 تاریخ ہے، 18 دن باقی ہیں. 18 دل میں شوق ہو، 18 دن بعد ماہ رمضان آ رہا ہے، 17 دنوں کے بعد ماہ رمضان آ رہا ہے. پھر ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ شعبان کی ایک ایک تاریخ کو شمار کرتے تھے، گنتے تھے. ایک ایک دن آپ شمار کرتے تھے رمضان کے لیے. اور جو شعبان گزرتا تھا رمضان کے آنے کا شوق دل میں بڑھتا چلا جاتا تھا. اور جب رمضان کا چاند نظر آتا اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت اور خوشی قابل دید ہوتی تھی کہ آپ کو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے. تو اس مہینے میں رمضان کی تیاری ہے. تیاری میں صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، تیاری میں صرف قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہے، تیاری یہ بھی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں اپنے آپ کو ہلکا رکھا جائے، وہ کام نمٹائے جائیں تاکہ رمضان المبارک میں ہمارے پاس فرصت ہو اور ہم دل جمعی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، فرصت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، ذکر بھی کریں اور اللہ کو یاد بھی کریں. زیادہ سے زیادہ مسجد میں بھی وقت دیں، تراویح بھی بڑے اطمینان سے ادا کریں، روزے بھی اطمینان سے رکھیں. تو اپنے دنیا کے کام پہلے سے پہلے سر انجام دیے جائیں. ان میں یہ بھی ہے کہ اپنے گھر کا جو راشن ہے وہ پہلے سے لے کر آ جائیں تاکہ رمضان المبارک میں ہمیں چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بار بار بازار نہ جانا پڑے. ایسے کام جو مہینے میں جن کو کرنے کے لیے ایک مرتبہ مہینے میں جانا پڑتا ہے وہ کام پہلے کر لیے جائیں تاکہ رمضان المبارک میں جانا نہ پڑے. تو رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کی جائے. اور اسی طرح اس ماہ شعبان میں ایک رات آتی ہے شب برات 15 شعبان کی رات، لیلۃ النصف من شعبان. متفرق احادیث میں ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور بیہقی، طبرانی کی متعدد روایات میں
اس روایت کے اس رات کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جامع الترمذی میں، فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، کہ 15 شعبان کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ آدھی رات کو آنکھ کھولی، بستر پر میں نے ٹٹولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں تھے۔ باری میری تھی، خیال آیا شاید اللہ کے رسول کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیویوں کے درمیان برابری کرنا واجب نہیں تھا۔ اللہ نے واجب نہیں کیا تھا، اللہ نے اختیار دیا تھا، آپ جس کے پاس چاہیں آپ رہیں۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، امت کو برابری کرنا امت کے لیے واجب ہے، برابری کے ساتھ جائے۔ جس کی 2 بیویوں، ایک رات ادھر ہے تو دوسری رات ادھر، اس کی رات میں ادھر نہ آئے، اس کی رات میں ادھر نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس سے مستثنا قرار دیا تھا، اجازت دی تھی، لیکن یہ اللہ کی طرف سے وہ سہولت تھی جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ نے تو سہولت دے دی کہ برابری واجب نہیں ہے، لیکن خود حضور نے پوری زندگی برابری فرمائی۔ اس سہولت سے اپنے لیے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا، یہ وہ سہولت ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جانتی تھی کہ حضور پر برابری واجب نہیں ہے، آپ کسی کے پاس بھی تشریف لے جا سکتے ہیں۔ تو آدھی رات کو آنکھ کھولی، بستر پر دیکھا کہ حضور تشریف فرما نہیں ہے، تو کھڑی ہوئی، کمرے میں دیکھا، باہر نکلی، تلاش کرتے کرتے پہنچی بقیع میں کیا دیکھا؟ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تھے، قبرستان میں تھے، اور آپ کا سر آسمان کی طرف تھا، دعاؤں میں، مناجات میں اور آہو زاری میں آپ مشغول تھے۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب قریب پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کے تاثرات سے پہچان لیا کہ عائشہ کے دل میں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، عائشہ کیا تمہارے دل میں یہ کھٹکا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے کہ باری تمہاری ہو اور کسی اور کے پاس اللہ کے رسول تشریف لے جائیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ بس دل میں خیال آیا، انک اتیت بعض نسائک، برابری آپ پر واجب نہیں ہے، آپ شرعاً جا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کسی اور کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ رات کون سی رات ہے؟ یہ رات کون سی رات ہے؟ یہ رات 15 شعبان کی رات ہے اور بڑی عظمت والی رات ہے۔ ان اللہ تعالی ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد غنم كلب ممن استحق النار۔ عائشہ یہ وہ عظمت والی رات ہے کہ اللہ جل جلالہ کی وہ خصوصی تجلیات جو اس وقت عرش پر ہیں، اس رات میں وہ خصوصی تجلیات آسمان دنیا پر پڑتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور نزول کر کے بڑی تعداد میں لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ وہ بڑی تعداد کیا ہے اس کو حضور نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ عرب بکریاں بہت زیادہ پالتے تھے، پھر عربوں میں ایک قبیلہ تھا بنو کلب، اس کے پاس تو بکریاں ہی بکریاں ہوتی تھیں، یہ خاص طور پر بکریاں پالنے میں، بھیڑیں پالنے میں بڑا مشہور تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں؟ فرمایا
کہ قبیلہ بنو کلب کے پاس جتنی لاکھوں بھیڑیں ہیں اور ان بھیڑوں کے بدن پر جتنے کروڑوں اربوں خربوں بال ہیں، ان بالوں سے بھی کہیں زیادہ اللہ جل جلالہ اپنے نافرمان بندوں کو اپنے فضل سے معاف فرماتے ہیں اور ان کو مغفرت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ بکریوں کے بھیڑوں کے بالوں سے بھی کہیں زیادہ، کروڑوں کی تعداد میں، اربوں سے زیادہ اللہ جل جلالہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت سنن ابن ماجہ میں ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لجمیع خلقه الا لمشرک او ومشاح، کہ اللہ تعالی اس رات اپنی نظر رحمت زمین والوں پر فرماتے ہیں اور اپنی ساری مخلوق کو معاف فرماتے ہیں، سب کی بخشش کا اعلان فرماتے ہیں، لیکن چند لوگ مستثنا ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ رات بڑی رحمت والی ہے اور مغفرت والی ہے، برکتوں والی ہے، مگر چند لوگوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ کون ہے؟ الا لمشرک، مشرک کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ مشاحن، کینہ پرور آدمی کی بخشش نہیں ہوتی، جو دل میں کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور قاطع رحم، جو قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتے توڑتا ہو، رشتوں کو پامال کرتا ہو، اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ وقاتل نفس، جو قاتل ہو، خون ناحق سے اس کے ہاتھ رنگین ہو، اس کی بھی اس رات کی رحمت میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور جو ناجائز ٹیکس لینے والا ہو، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اس کی بخشش نہیں ہے۔ اور مدمن خمر، جو شراب کا عادی ہو اور شراب نوشی سے اس نے توبہ نہ کی ہو، اس کی بھی کوئی بخشش نہیں ہے۔ اور مسبل ازار، جس کی شلوار ہمیشہ ٹخنے سے نیچے رہتی ہو، ٹخنے اس کے شلوار میں چھپے رہتے ہو، مرد، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ ٹخنے چھپانا مردوں کے لیے کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس رات اللہ جل جلالہ سب کی مغفرت فرماتے ہیں، مگر ان کی مغفرت نہیں فرماتے، ان کی کوئی بخشش نہیں ہوتی، الا یہ کہ یہ اپنے عمل سے باز آئیں اور توبہ طائب ہو جائیں۔ مشرک شرک سے توبہ کرے، قطع رحمی کرنے والا قطع رحمی سے توبہ کرے، صلہ رحمی کرے، شراب نوشی کرنے والا شراب سے توبہ کرے، اور قتل سے توبہ کرے، اور جس کی حق تلفی کی ہے، حق مارا ہے، اس سے بھی معافی تلافی کرے، اس کے ورثاء سے معافی تلافی کرے، تو پھر اس رات میں بھی ان کی بھی بخشش ہو سکتی ہے، ورنہ پھر ان کی بخشش نہیں ہے۔ تو یہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا عائشہ هل تدرین ما فی هذه اللیلہ، عائشہ تمہیں خبر ہے اس رات ہوتا کیا ہے، کیا کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیں اس رات میں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی هذه السنہ، آج سے لے کر اگلے 15 شعبان تک پورے سال میں جتنے بچے دنیا میں آئیں گے ان کے نام لکھ کر متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، ان کو وقت بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارا کام ہے، اپنے اپنے وقت پر ان بچوں کو تم نے دنیا میں لانا ہے۔ جن بچوں نے پورے سال پیدا ہونا ہے ان کے نام لکھ کر متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اور ان کو ذمہ داریاں سونپ دی جاتی ہیں۔ اور وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی هذه السنہ، اس
شعبان 15 شعبان سے اگلے 15 شعبان تک جتنے لوگ دنیا سے جائیں گے، مریں گے، ہلاک ہوں گے، ان کے نام بھی لکھ کر متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اور ان کو بتا دیا جاتا ہے اگلے 15 شعبان تک ان لوگوں کی تم نے روح قبض کرنی ہے، فلاں دن، فلاں مہینے میں، فلاں تاریخ میں، فلاں گھنٹے میں، فلاں منٹ میں، اور اس کا یہ انتظام تمہارے سپرد ہے۔ فرشتے اس کا انتظام شروع کر دیتے۔ آدمی کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہے اور وہ دنیا میں مزے کی زندگی گزار رہا ہے اور لوگوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، سودی لین دین کر رہا ہے، اور اس کو خبر نہیں ہے کہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔ اسی طرح فرمایا وفیہا ترفع اعمالہم، بڑے بڑے اعمال اس رات خاص اہتمام کے ساتھ آسمان پر لے کر جائے جاتے ہیں۔ ویسے ہی جو نماز پڑھتے ہیں آسمان پر جاتی ہے، ذکر ہوتا ہے آسمان پر جاتا ہے، ہر پیر جمعرات کو خاص اہتمام کے ساتھ آسمان کی طرف اعمال جاتے ہیں، مگر اس رات انسانوں کے اعمال کو خصوصی شان و شوکت کے ساتھ آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس رات عبادت کا خاص اہتمام ہونا چاہیے کہ فرشتے خصوصی اہتمام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کرتے۔ اور فرمایا وفیہا تنزل ارزاقہم، لوگوں کے رزق اس سال اتارے جاتے ہیں 15 شعبان سے اگلے 15 شعبان تک۔ کس نے کتنا کھانا ہے، کس کو کتنا ملنا ہے رزق، وہ اللہ کی طرف سے لکھ کر متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ کس کے رزق کا کتنا کوٹا ہے، کوٹے لکھ دیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو بتا دیے جاتے ہیں۔ تو کوٹا بڑھانا ہو گھٹوانا، دعا سے تو تقدیر بدلتی ہے۔ تو جنت کے تو شوق ہیں نہیں، آج کل لوگ زیادہ وظائف بھی وہی چلتے ہیں جس کا تعلق رزق سے ہو۔ جنت والے وظائف پر لوگ نہیں آ رہے۔ جس وظیفے پر جنت ملتی ہو، جس وظیفے پر اللہ کی رضا ملتی ہو، جس وظیفے پر اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہو، ادھر بڑوں کا دھیان نہیں جاتا۔ اور جس وظیفے پر یہ کہا جائے کہ رزق دروازے توڑ کر آپ کے قدموں میں آئے گا، دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، معمولی دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں اعلیٰ کو چھوڑ کر۔ تو یہ وہ رات ہے، اس رات میں جنت بھی ملتی ہے، اللہ کی رضا بھی ملتی ہے، برکتیں بھی ملتی ہیں اور رزق بھی ملتا ہے، رزق بھی ملتا ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ اللہ کے لیے آئیں، چلو اپنی ضرورت کو اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر کہ بھائی اس رات میں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں فراخی عطا فرمائے، تو یہ ایک بہترین موقع ہے، اس رات میں دعا کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ما من احد يدخل الجنہ الا برحمت اللہ، اللہ کے رسول جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے ہی جائے گا، اپنے عمل کے بل بوتے پر نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا ما من احد يدخل الجنة الا برحمت اللہ، ما من احد يدخل الجنة الا برحمت اللہ، ما من احد يدخل الجنة الا برحمت اللہ، 3 دفعہ فرمایا جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا، جو بھی جنت سے جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا، جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا، عمل کے بل بوتے پر نہیں۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ عمل بھی تو وہی کرے گا جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ تو اصل تو رحمت ہوئی، رحمت جس پر پڑتی ہے اسی کو پھر نماز کی توفیق ہوتی ہے، اسی کو ایمان کی توفیق ہوتی ہے، اسی کو اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے۔ تو عمل کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت ممکن ہے جب اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ اسی کو انبیاء علیہ السلام یوں کہتے ہیں وما توفیقی الا باللہ، میں کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی توفیق میرے شامل حال نہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ کی رحمت سے ہی جائے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی
کہ آپ تو سب سے زیادہ عمل کرنے والے، سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ خشیت والے، آپ اپنے عمل سے نہیں اللہ کی رحمت سے جائیں گے؟ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یوں کہا آپ بھی، تو حضور نے فوضع یدہ علی ہامتہ، اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھا اور پھر 3 دفعہ فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمته، ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته۔ اے عائشہ، میں بھی جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت کی چادر مجھے اپنے اندر چھپا نہ لے، اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے، اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سنن ابن ماجہ میں اس رات سے متعلق، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، کہ جب 15 شعبان کی رات ہو تو اس رات شب داری کرو، عبادت کا خاص اہتمام کرو، ذکر کرو، رات عبادت میں گزارو۔ کون سی عبادت؟ کوئی عبادت متعین نہیں ہے، شرعاً کوئی عبادت متعین نہیں ہے، اور اجتماعی عبادت بھی ثابت نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر صلاۃ التسبیح پڑھنا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام آخرت کا شوق ہم سے زیادہ رکھتے تھے، دین کا شوق ہم سے زیادہ رکھتے تھے، اعمال صالحہ کے ہم سے زیادہ حریص تھے، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، آپ کے بعد ایک طویل عرصے تک زندہ رہے، 80-90 ہجری تک صحابہ کرام موجود رہے، مگر کہیں ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اس رات مسجد میں آ کر یا کہیں بیٹھ کر اجتماعی طور پر کوئی عبادت کی ہو، یا کسی خاص عبادت کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہو کہ 10 رکعت نماز پڑھو، 100 رکعت پڑھو، اس طرح پڑھو، پہلی رکعت میں یہ پڑھو، دوسری رکعت میں یہ پڑھو، کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ بس عبادت کرو، یہ ہے فقوموا لیلہا، اس رات عبادت کرو۔ کون سی عبادت کرو؟ جو آپ کا ذوق ہو۔ قرآن کی تلاوت کا ذوق ہے، قرآن لے کر پڑھتے رہو، ذکر کا ذوق ہے، تسبیح لے کر پڑھتے رہو، نمازوں کا ذوق ہے، نوافل پڑھتے رہو، دعا کا ذوق ہے، دعا کرتے رہو، یا جب دل چاہے تلاوت کرو، جب دل چاہے ذکر کرو، جب دل چاہے کھڑے ہو کر نوافل پڑھو، اور جب طبیعت پر رقت طاری ہونے لگے، آنکھوں میں آنسو آنے لگے، بیٹھ کر دعا کرو، آہوزاری کے ساتھ دعا کرو۔ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس وقت یہ دعا کرنی ہے، اس وقت یہ عبادت کوئی متعین نہیں۔ ہاں، عبادت میں رات گزارنی چاہیے، فضولیات میں رات نہیں گزرنی چاہیے، چراغاں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ، اور اگلا فرمایا وصوموا یومہا، اگلے دن روزہ رکھو، 15 شعبان کا روزہ بھی رکھو۔ یہ رات بڑی فضیلت والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس رات میں رات شب داری کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو۔ تو یہ وہ فضائل ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ کچھ روایات میں نے جامع ترمذی کے حوالے سے بیان کی ہیں، کچھ سنن بیہقی کے حوالے سے بیان کی ہیں، کچھ سنن ابن ماجہ کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ یہ باتیں احادیث سے ثابت ہیں، اگرچہ بعض روایات اس میں ضعیف بھی ہیں، مگر مجموعہ ان کا حسن کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شروع میں جو میں نے بتایا، اس رات آپ قبرستان بھی تشریف لے گئے، اور آپ کا قبرستان جانا صرف ایک مرتبہ ہے، تو اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ قبرستان چلا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جو عمل حضور سے جس طرح ثابت ہو اسی طرح اس کو سر انجام دینا چاہیے۔ جو عمل حضور نے دوام کے ساتھ کیا ہو، ہمیشگی کے ساتھ کیا ہو، اس کو ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ جو زندگی میں کبھی کبھار کیا ہو وہ عمل کبھی کبھار کرنا چاہیے۔ جو زندگی میں ایک مرتبہ سر انجام دیا ہو تو سنت پر عمل کرنے کے لیے ایک مرتبہ سر انجام دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ
اس رات میں قبرستان بھی تشریف لے گئے ہیں تو ایک رات قبرستان جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد الآخرة. فرمایا میں شروع میں تمہیں قبرستان جانے سے روکتا تھا تاکہ کہیں تم شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اب عقیدہ توحید تمہارے دلوں میں راسخ ہو گیا اور توحید تمہارے دلوں میں اتر گئی، اب شرک کا کوئی ڈر نہیں ہے. لہذا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبرستان جایا کرو، اپنی قبر کو یاد کیا کرو، اپنی آخرت کو یاد کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کبھی کبھار جایا کرو، تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ اعمال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کو زندہ کرنا چاہیے. اور جو باقی ہمارے معاشرے میں چیزیں چل رہی ہیں قرآن و حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو رسوم و بدعات سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا رب.